بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک جو اللہ کا دوست ہے نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حقیقی عرفان علم الانسان فی التوراۃ والقرآن میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت پر سلام اور خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو باطنی اعضائے رئیسہ انسانی پر ہو رہی تھی، اور وہ تھی 2 پر 3 پر ہم گفتگو کر رہے تھے، تیسرے پہ اختتام پذیر ہوئے تھے دل، دماغ اور جگر۔ جگر میں کچھ تھوڑی گفتگو رہ گئی تھی تو ہم اسے مختصر طور پر پیش کرتے چلیں کہ جگر جاندار کے جسم حیات بالفاظ دیگر عمل استقلاب یعنی میٹابولزم، غذا کا جزء بدن ہونا، مادہ حیات کا تحلیل ہونے کے برقرار رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر جگر صحیح ہے تو پورا بدن صحیح رہے گا، انفیکشن کا مقابلہ کرتا ہے، زہریلے مادے کو جسم سے خارج کرتا ہے۔ جب جگر کو نقصان پہنچ چکا ہو تو درست انداز میں کام نہیں کرتا، اور طبی شواہد کے مطابق اس کے افعال غیر موجودگی میں انسان لگ بھگ عرصہ 24 گھنٹے میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ عزم، آج کا پہلا سوال کی جانب چلتے ہیں کہ انسان کے خاص کر گردے کے متعلق کیا حکم ہے کلام کے مقدس میں۔ زبور نویس لکھتے ہیں 7ویں باب کے 9ویں آیت میں، کاش کہ شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق تو قیام بخشے، کیونکہ خدائے صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ خدا جانچتا ہے کہ دل اور گردے اور جگر کیا کیسا ہے۔ اور ایوب نبی کا صحیفہ میں 16ویں باب کی 13ویں آیت میں کہ اس کے تیر انداز مجھے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور وہ میرے گردوں کو چیرتا ہے اور رحم نہیں کرتا، میرے پت کو زمین پر بہا دیتا ہے۔ بظاہر زبور نویس نے اپنے لیے کہا تھا، لیکن یہ جب دیکھتے ہیں تو حضرت مسیح پر یہ چیز فٹ آتی ہے۔ اور نوحہ 3 باب کی 13ویں آیت میں اس نے اپنی ترکش سے کہ تیروں سے میرے گردوں کو چھید کر دیا۔ اور مکاشفہ کے 2 باب کی 23ویں آیت میں کہ اس کے فرزندوں کو جان سے مار دوں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کو جانچنے والا میں ہی ہوں، یعنی خدا ذوالجلال، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ یہ مستقبل آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہی 2 گولے ہیں جو جانور میں دیکھتے ہیں، عربی میں اس کو واحد کو کلیت یا کلوہ کہتے ہیں، دونوں کو کلمتین کہتے ہیں۔ گردے خون کو فلٹر کرتے ہیں، جس کے دوران زہریلے اور مواد اور اضافی سیال کو جسم سے خارج کرتے ہیں، جبکہ پوٹاشیم، سوڈیم اور دیگر اجزاء کی سطح کو متوازن رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گردے ایسے ہارمونز بناتے ہیں جو بلڈ پریشر سے لے کر ہڈیوں کی مضبوطی کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں گردے بہت اہم ہوتے ہیں، اور اس کے تخمینے کے مطابق دنیا میں ہر 10 میں سے 1 فرد کو گردے کی دائمی امراض کا سامنا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں سیال اور دیگر مواد جسم میں اکٹھا ہونے سے یعنی اگر ہونے لگتے ہیں تو مگر آپ چند عام چیزوں کا خیال رکھیں کہ اپنی عمر بڑھنے میں گردوں کی تکلیف دہ اور جان لیوا امراض سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم حقیقی عرفان میں یہ طب کا کیا مسئلہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر بلڈ پریشر، ذیابیطس، موٹاپے اور دیگر امراض کا خطرہ بڑھانے والی اشیاء کا زیادہ استعمال کریں گے تو گردے جو ہیں وہ فیل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پھر گردے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تیاری نہیں کر پاتے، کیونکہ نمک کے زیادہ کے استعمال سے پیشاب میں پروٹین کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے گردے کو نقصان پہنچتا ہے اور گردے میں امراض کی شدت بدترین ہو جاتی ہے۔ اور نمک کے زیادہ سے ہائی بلڈ پریشر پہ خطرہ ہوتا ہے، اور یہ بیماری بھی گردوں کے امراض کے خطرے سے ہوتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ مناسب مقدار میں پانی کا استعمال اور منشیات کا استعمال روک دیں۔ پانی کے استعمال کو بڑھائیں، منشیات کے استعمال کو روکیں، ورزش کریں، اور اپنے آپ کو صبح سویرے اٹھ کر فٹ رکھنے کی کوشش کریں۔ آئیے گردے کو نقصان پہنچانے میں کم از کم ہفتے میں 5 دن 30 سے 60 منٹ تک ورزش کرنے کی کوشش کریں۔ صبح سویرے اٹھیں۔ سارے جانور صبح اٹھ کر خدا کی حمد و ستائش کرتے، انسان نہیں اٹھتا۔ غور کیجیے گا، آج ہمارے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے جو پارک ہیں وہ کم ہیں لوگ اس میں، وہ بوڑھے لوگ زیادہ تر ایکسرسائز کرتے نظر آتے ہیں۔ آئیے ہم آج دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ انسان کے عطریوں کے متعلق کلام میں کیا لکھا ہے؟ عجب سوالات ہیں۔ کتاب مقدس میں 8 مقام پر
اس کا ذکر آیا ہے۔ گنتی 5 باب کی 22ویں آیت میں، اور یہ پانی جو لعنت لاتا ہے تیری اتھڑیوں میں جا کر تیرے پیٹ کو پھلائے اور تیرے ران کو سڑائے اور عورت آمین آمین کہے، یہ بد کرداری کے موقع پر کہا گیا تھا۔ اور دوسرا سیموئیل اس کے 20ویں باب کی 10ویں آیت میں ہے کہ سبا کی بغاوت اور اماسے نے اس تلوار کو جو آپ کے ہاتھ میں تھی خیال نہ کیا۔ وہ آئے تو اس سے جنگ سے وہ سمجھ ملنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن اس ہاتھ میں تلوار تھا، سو اس نے اس کے پیٹ میں ایسا مارا کہ اس کی اتھڑیاں زمین پر نکل پڑی، اور اس نے دوبارہ وار نہ کیا کیونکہ مر گیا تھا۔ وہ سمجھا کہ دوستی کے لیے آیا، اس نے پہلے تلوار گرا دی اور پھر اٹھا کر کے اسی کے پیٹ میں مار دیا۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ تواریخ کے 21ویں باب میں 15ویں آیت میں حضرت ایلیہ علیہ السلام بادشاہ یورام کی موت کے بابت پیشن گوئی کی تھی کہ تو اتھڑیوں کے مرض کے سبب سے سخت بیمار ہو جائے گا، یہاں تک کہ تیری اتھڑیاں اس مرض کے سبب سے روز بروز نکلتی جائیں گی۔ اتھڑیاں عربی زبان میں معا کہتے ہیں، میم عین الف کہتے ہیں، اس کی جمع امعاء، جدید فارسی میں احشاء، انگلش میں دا انٹرل، اور اردو ہندی میں اتھڑیاں کہتی ہیں۔ اس کے 2 قسمیں، چھوٹی اور بڑی آنت کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گہرا غم اور بڑی خوشی کا تعلق ان اتھڑیوں سے بہت محسوس ہوتا ہے۔ ایوب نبی 30 باب کے 27ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ میری اتھڑیاں ابل نہیں اور آرام نہیں پاتی، مجھ پر مصیبت کے دن آ پڑے ہیں۔ اس زمانے کے لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ دل کی پوشیدہ باتیں گردوں میں چھپی رہتی ہیں، اور گہرا غم اور گہری خوشی دل سے آگے بڑھ کر کے اتھڑیوں میں تک مؤثر ہوتی ہے۔ عزیزم، ہم ایک اور 2 آیت کی طرف جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں دوسرا تواریخ 21ویں باب کی 18-19 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور اس سب کے بعد خداوند نے ایک لاعلاج مرض اس کے اتھڑیوں میں لگا دیا، اور کچھ مدت بعد وہ 2 برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ اس کو روگ کے مارے اس کی اتھڑیاں نکل پڑی اور بری بیماری میں مر گیا، اور اس کے لوگوں نے اس کے لیے آگ جلائی، اور جیسا اس کے باپ داداؤں کو جلاتے تھے۔ وہ 32 برس کا تھا، بغیر ماتم اور رخصت کے ہوا، اور داؤد کے شہر میں دفن کیا گیا، پر شاہی قبروں میں نہیں۔ عزیز، اب ایوب علیہ السلام کا صحیفہ کی 20ویں باب کی 14ویں آیت کہ تو میں اس کا کھانا ان کی اتھڑیوں میں بدل دیا، تو بھی جو وہ کھایا تھا اس کا کھانا بدل دیا، اور اس کے اندر اوفئی زہر پیدا ہو گیا، یعنی فوڈ پوائزن جسے کہتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب 1 باب کا 18، تو اس نے بدکاری کمائی اور ایک کھیت حاصل کیا، اور سر کے بل گرا اور اس کے پیٹ پھٹ گیا، اس کے سب اتھڑیاں نکل پڑی۔ یہ اس شخص کے بارے میں لکھا جا رہا ہے جو حضرت مسیح سلام علیہ کا بوسہ دے کر گتسمنی کے باغ میں پکڑوایا تھا۔ اس کا نام یہودا اسکریوتی تھا۔ یہ گلیلی نہیں تھا، اور صلیب پہ پہنچنے میں بہت بڑا کردار تھا اس کا۔ تو خود اسکریوتی کی جو موت ہوئی وہ کیسے ہوئی تھی، اس کے بیان میں موجودہ بیان میں تضاد نہیں ہے۔ حضرت متی کا بیان ہے کہ اس نے 30 سکے کے بعد، یعنی بزرگوں اور سردار کاہنوں کو واپس کر دینے کے بعد چلا جاتا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو پھانسی دی تھی۔ سردار کاہنوں نے اس سکوں سے قبرستان کی جگہ خریدی، یہودا کے ان پیسوں کا ایک کھیت کا حاصل کیا، اور سر کے بل گرا، اس کا پیٹ پھٹ گیا، سب اتھڑیاں باہر ہوئی۔ دونوں بیانات یکجا کرنے پر ظاہر ہوتا ہے کہ کھیت نے جو خریدا گیا تھا سردار کاہنوں نے خریدا تھا، اور یہودا نے اس مفہوم میں خریدا ظاہر کیا، یعنی یہودا نے خریدا مفہوم میں ظاہر کیا 30 سکے کے بعد۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اتھڑیاں انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں اگر انفیکشن ہو جائے، اس میں تپیدک بھی ہو سکتا ہے۔ جب اتھڑی میں آ جاتی ہے بڑی یا چھوٹی آنت میں، تو اس کو پھر کاٹ کر کے دوسری چیز باہر سے اتھڑی لگائی جاتی۔ عزیزو، سرنامہ کلام میں ہم نے ایک آیت پیش کی تھی آپ کی کہ الا ان اولیاء اللہ خوف علیہم یحزنون، کہ جو خدا کے لوگ ہیں ان کو خوف نہیں آتا، اور خوف کا تعلق جیسے دل سے ہے، دماغ سے ہے، گردے سے ہے، اتھڑیوں سے ہے۔ آج کا اس میں جو تیسرا سوال ہے عجیب قسم کا ہے کہ وہ کون سی کابینہ ہے جن کے روزانہ نام بنام حاضر لگتی ہے، اور وہ سب اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ان کابینہ کو کھانا پینا سونا چھٹی سب حرام ہے ان کے لیے۔ ان کے سربراہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی وہ بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں، نہ سوتا ہے، نہ ان کے پاس کافی ہائی ٹیکنالوجی بھی ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ کس سیارے میں رہتے ہیں؟ عجب سوال۔ عزیزو، ہمارے پاس سولر سسٹم ہے جو 8 سیارے ہیں، 9واں ہے سورج۔ پلوٹو کو نکال دیا گیا ہے جدید سائنس میں کہ وہ بہت دور ہے تو اسی خاندان کا، اگر بیٹا دور چلا گیا تو کیا ہوا، لیکن نسب نامے میں تو رہے گا۔
آئیے جو آپ نے سوال کیا، یہ سوال اصل میں نہ دینی ہے نہ دنیاوی ہے، پھر کیا ہے؟ یہ سوال ہے خدا تعالیٰ سے متعلق۔ پروردگار عالم واحد کابینہ کا سردار ہے، سربراہ ہیں، اور ان کے جو کابینہ کے لوگ ہیں، لوگ کہہ سکتے ہیں آپ، مخلوق جو بھی کہیں آپ اس کو، وہ فرشتے ہیں۔ عزیزان گرامی غور فرمائیے گا کہ پروردگار عالم وہ ہستی ہے جو اگر آپ سورہ بقرہ میں پڑھیں گے، وہ آیت الکرسی میں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی نہ نیند آتی ہے، اور کلام میں بھی ہے وہ سوتا نہیں، اسے اونگ نہیں آتی۔ وہ پروردگار عالم، وہ رب العالمین، وہ خدائے خلاق عالم ہے، اور وہ بھی جاگتا ہے، اس کے فرشتے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ شمار کتنا ہے نہیں پتہ، کوئی نہیں بتا سکتا فرشتے کتنے شمار میں۔ یہ کسی سیارے پہ نہیں ہے جو سوال کہ کس سیارے میں رہتے ہیں۔ پروردگار عالم پوری کائنات کا خالق مالک ہے، وہ جہاں چاہتا رہتا ہے، وہ انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے، مومن کے دل میں رہتا ہے۔ عزیزم آئیے ہم دوسرے سوال جان چلتے ہیں کہ غم کا تعلق انسان کے کن کن اعضاء اور وجہ سے رونما ہوتے ہیں، اور غم کا اقسام کیا ہے۔ ہم ایک آیت سورہ بقرہ اس کے آیت نمبر 65 کے آپ کی خدمت پیش کریں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو کوئی مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور صائبین اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قرآن تو یہودیوں کو اور نصارہ یعنی مسیحوں کو اور صائبین کو ایماندار قرار دے رہا ہے۔ پھر وہ کون لوگ ہیں جو قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ واجب القتل ہے؟ تو اس کا مطلب اگر کوئی بھی انسان ان چاروں گروپ میں کوئی بھی خدا کے انکار کر دے گا، ملحد ہو گیا، وہ تو پھر سب واجب القتل ہے۔ لیکن جس کا ایمان رب الجلال پر ہے اور قیامت کے دن پر ایک دن ہم اس کو حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال اور ایمان کا جواب دینا ہے، تو پھر اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ امثال کی کتاب 12ویں رکوع کی اس کے 24ویں آیت میں ہے ید المجتہدین تصد عنا رخون فتکون تحت الجزیہ۔ محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا لیکن سست آدمی باج گزار ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں یہاں یہ بہت خوبصورت موازنہ کیا گیا ہے کہ زندگی کے عام معمول میں یہی ہے کہ جو لوگ محنتی ہوتے ہیں بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں، جیسے کہ بالائی دودھ پر آ جاتی ہے۔ اگر بالائی کو دودھ کو ابالا جائے، ایک وقت آتا ہے کہ دودھ تو لیکوڈ ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ دھیمی آنچ میں ابالتے ہیں، اوپر بالائی جمنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دودھ کو جب ہم پھیٹا لگائیں گے، یعنی تھاریں گے بہت زیادہ، اور اسے خاص برتن اس کے ہلنے نہ دیں اس دودھ کو، تو پھر وہ دہی جم جاتا ہے، اور دہی بن گئے پھر اوپر بالائی جم جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارے کرنے سے ہوتا ہے، لیکن کوئی تو ذات ہے جو اس کو کرنے پر مدد دیتی ہے۔ مگر کاہلی انسان کو غریب بنا دیتی ہے، اور غربت انسان کو مزدوری کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو خدا نے انسان کو جفاکش بنایا، محنت کرنے والا بھی۔ ایک دن کا آدم وہ خود محنت کش تھا، باغبانی اور نگہبانی عطا کی تھی۔ ہم اتنے سال ہونے کے بعد کہیں نگہبانی کرتے ہیں۔ عزیزو، آئسول چیمبرز کے ایک مجلس میں ایک بس بے سلیقہ ہونا روح القدس کے لیے بے عزتی کا باعث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے سلیقہ ہے تو اس کے لیے، اور کاہل ہے تو اس کا مطلب وہ روح القدس کو بدنام کر رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے، اور یہی بات کاہل شخص اور کاہلی پر صادق آتی ہے۔ امثال کی کتاب کے 25ویں آیت الغم فی القلب رجل الیقین یحین اہل والکلمۃ طیبۃ فترہا۔ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے، لیکن شریروں کے روشن روش ان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ یعنی جو ایماندار ہوتا ہے، محنت ہوتا ہے، جفاکش ہوتا ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے اور وہ کام میں لگا رہتا ہے، لیکن جو شریر ہوتا ہے اس کے روش اس کو گمراہ کر دیتی ہے۔ فکر مندی سے آدمی کے چہرے پر افسردگی ظاہر ہوتی ہے، لیکن اچھی چیز ہو تو حوصلہ افزائی اور تسلی کا باعث ہوتی ہے۔ کسی شخص کی بحالی کے لیے مؤثر ہے کہ وہ محنتی ہو۔ امثال کی کتاب 15 باب کے 13ویں آیت میں کہ خوش دلی خندہ روئی پیدا کرتی ہے، پر دل کی غمگینی سے انسان شکستہ ہو جاتا ہے۔ اس کی تشریح ہم جائیں گے تو کچھ نہیں ہے کہ خوش دلی مسکراتی ہوئے چہرے سے آیا ہوتی ہے، اور لیکن شکستہ دل کے اثرات گہرے ہوتے ہیں اور یہ مایوسی کے باعث بنتے ہیں اور حوصلے پست کر دیتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ شکستہ دل ہیں وہ خود بھی پست ہو جاتے ہیں، دوسرے کو بھی پست کر دیتے ہیں۔ غم کا لفظ
کتاب مقدس میں کل 129 مقامات پر آیا ہے، اور قرآن شریف میں لفظ حزن یا محزون یا تحزن یا حزنونہ یہ تقریباً 40 مقامات پر ہے۔ عزیزو، انگلش میں سیڈنس کہتے ہیں، اور عربی میں حزن، بنگالی میں دکھ، چینی میں پیشانگ، اور ڈچ میں ظروفیت، اور جرمن میں کھوما، اور اسی کو جب اردو، پنجابی، ہندی، گجراتی میں کہتے تو کہتے اداسی۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں پشتو زبان میں اس کو خفگان کہتے ہیں، اور فارسی میں بھی غمگینی کہتے ہیں۔ غم ایک کیفیت ہے، ایک ناپسندیدہ جو انسان کے دل پر طاری ہو جاتی ہے، جس سے دل سست اور پژمردہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ غم سے جسمانی قوت ڈوف میں آ جاتا ہے، اور انسان کا دل غم سے جھک جاتا ہے، اور شکستہ خاطر ہو کر ایک دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ قلب کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، اور انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ وائس کہتے ہیں تیسرے باب کی 14ویں آیت میں کہ رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے، غم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب کہ غم کھانے کا ایک وقت ہے، ناچنے کا ایک وقت ہے۔ جنازے کا جلوس جا رہا ہو تو ماتم ہوتے ہیں، اور ماتم کرنے والے رنج اور غم سے آہ و نالہ کرتے ہیں، لیکن چند لمحے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ماتم کدا تھا وہ خوشیوں میں بھر جاتا ہے۔ وہ ماتم کدا شادی اور غم شادی خانہ بن جاتا ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں۔ اس حالیہ رنج و غم میں انسان کافور ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجوہات؟ دل کے کمزور آدمی غم کو برداشت کرتے اور کڑکڑاتے اور واویلا کرتے، کبھی کبھی حد سے اعتدال کر جاتے ہیں، لیکن جو بردبار ہوتا ہے، ہمت والا ہوتا ہے، صابر ہوتا ہے، جفا کش ہوتا ہے، برداشت کرنے کے اعتدال رکھتا ہے، غم کھانے کا ایک وقت ہے، وہ غم کھاتا ہے لیکن پھر بھی چہرے سے مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور سب جانتے ہیں انسان کا غم کبھی کبھی ہوتا، ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن خوشی ہمیشہ ملتی ہے۔ آپ صبح اٹھے، نئی زندگی ملے، روح آپ کے جسم میں واپس کی گئی، نئی زندگی ملی، خوشی منانا چاہیے، نہ کہ غم منانا چاہیے کہ ہاں ہمارے جسم میں روح واپس گئی تو ہمیں غم منائے، ایسا نہیں ہے۔ عزیزو، سوچئے کہ کس قدر دکھ اور غم ہوتا ہے، اور اس کا کٹا، یعنی کتنا وقت ہم نے آرام میں گزارا، کتنا وقت دکھ میں گزارا۔ ایک کاپی لیجئے اور کراس میں اس کو لگا کر کے غم بھی لکھیے، خوشی بھی لکھیے، آپ دیکھیں گے دن میں آپ کو خوشیاں زیادہ ملیں گی اور غم کم ہے۔ اسی طرح پوری زندگی کے جب تخمینہ لگائیں گے 10 سال، 20 سال، 50 سال کا، تو آپ کو خوشی ہی خوشی زیادہ ملے گی، اور نادانی اور مبالغہ آدمی کہا کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں غم ہی غم ہے۔ شہرا اس بات کو زیادہ کہتے ہیں کیونکہ محنت نہیں کرتے، اور غم و اندوہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ناشکری کی باتیں ہیں، درست نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ غم کبھی کبھی دل میں آ جاتا ہے، اچھا نمونہ ہے۔ اب بھلا غم بھی اچھا نمونہ ہے، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن غور کیجئے، اس آئندہ دکھ کی حالت گناہوں کے وبال کے سبب سے بے ایمانوں اور بدکاروں کے لیے کا حصہ ہوگا، جسے آدمی نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ چاہیے کہ ہم سب اس دنیاوی غم کو کی تلخی کو چکھ کے ہوشیار ہو جائیں، اور وہ کام کریں جو آخرت کے ابدی غم، ابدی دکھ، اس سے بچ سکیں۔ یہ تو عارضی ہے دنیا۔ یوں ہر زمانے میں لوگ ہنسی خوشی کو پسند کرتے ہیں، اپنی زندگی کا خود خوشی کے بسر کرنا چاہتے ہیں، بلکہ بعضوں کو آپ دیکھیں ہر وقت دانت پیستے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مایوسی، کیوں مشکار؟ اس لیے وہ کاہل ہیں، کہتے ہیں مار کر ہنستے۔ بعض لوگوں کو دیکھا بہت کہہ مار کر ہنسے، اور ایسی باتیں دل سے نکالتے ہیں جب آپ ہنسیں اور دوسروں میں ہنسائیں۔ لیکن زندہ خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غمگینی ہنسی سے بہتر ہے، کیونکہ چہرے کی اداسی دل سے سدھر جاتی ہے۔ کلام خدا میں ایک بہترین بات غمگین ہنسی ہے۔ بہتر ہے، اہل تصوف نے شاید یہیں سے لیا ہو کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ وائس کی کتاب سن تصنیف 930 میں جب لگ بھگ لکھی گئی تو اس نے بادشاہ کو کہا تھا، جس کا ہم ذکر کر چکے، سنجیدگی متانت حاصل ہوگی اور چھچور پن سے ہرگز نہیں مل سکتی۔ سنجیدگی متانت دماغ تیز ہوتی ہے، زندگی کے مسائل دو ہاتھ کر سکے، جبکہ چھچور پن سے وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور بر وقت اہم کام جو ہوئے اس سے وہ پنجہ نہیں چھڑا سکتا۔ عزیزو، غم کو سدھارنا، جناب مسیح نے کتنے عالیشان بات کہی کہ غمگین کو لوگوں کو مبارکباد کہی، یعنی مبارک ہیں وہ لوگ جو دل کے غمگین ہیں۔ آئیے ہم اس سوال کا دوسرا جوتے کہ غم کے کتنے اقسام ہیں۔ عزیزو، غم کے 2 اقسام ہیں، ایک دنیا کا غم اور ایک دوسرا الہی غم۔ سوچنا یہ ہے کہ دنیاوی چیز کے لیے اہل دنیا کے دلوں میں مؤثر ہے، یہ بہت اچھا ہے، چاروں طرف سے اہل دنیا اسی غم میں مبتلا، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، ایک مکان دوسرا مکان، ایک گاڑی دوسری گاڑی،
ایک بیوی دوسری بیوی، ہر چیز ڈبل 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 ہوتی رہی، بینک بیلنس بڑھ جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اس کا آخر انجام؟ پھر فکر لاحق ہوتی، اس کی بھی دیکھ بھال، اس کی کیا کرے، پھر مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر غم ہلاکت کا باعث ہوتا ہے عزیزو، اس کو کھینچ کر، غم اگر ہے تو آدمی کو خدا کی طرف کھینچ جانا چاہیے، اور غم اسے خدا کی طرف لاتا ہے، لیکن لوگ محسوس نہیں کرتے۔ دوسرا غم الہی، دوسرا کرنتھیوں کے 7ویں باب کے 9 اور 10 آیت میں پولس رسول کرنتھیس کے نام کا خط لکھے، گو کہ میں تم کو اپنے خط میں غمگین کیا، مگر اس سے پچھتانا نہیں، اگرچہ پہلے پچھتاتا تھا، چنانچہ دیکھتا ہوں کہ اس خط سے تم کو غم ہوا، وہ تھوڑے عرصے تک رہا۔ اور 9ویں آیت میں، اس لیے میں خوش نہیں ہوں کہ تم کو غم ہوا، بلکہ اس لیے کہ تم غم میں کے انجام توبہ ہوا۔ غم ہوا، اب توبہ کیا کہ ہم سے گناہ ہوا، کیونکہ تمہارا غم خدا پرستی کا تھا، تاکہ تم کو ہماری طرف سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو، کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، بلکہ دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے۔ عزیزو، اس غم میں پھر 2 قسم نظر آتی ہیں، کیا ہے؟ بے وقوفی کا غم اور دانش مندی کا غم۔ آپ سوچے کا مقام، کیا غم بھی بے وقوفی ہے، دانش مندی ہے؟ بالکل ہے سر۔ بے وقوفی غم یہ ہے کہ آپ بے وقوفوں سے جب دیکھیں گے، دراصل یہ غم ایک قاضی صاحب سے متعلق ہے۔ قاضی صاحب کو دیکھا، کسی نے پوچھا، قاضی صاحب آپ نے دبلی کیوں ہو گئے؟ کہ کیا کروں، شہر کے غم میں دبلا ہو گیا ہوں۔ یہ ہے بے وقوفی کا غم۔ جو باتیں الہی نظام کے واقعات سے دنیا میں ہوتی رہتی اور یوں ہوا کریں گے جب تک آخرت ہے، بس اس کے لیے بے حد واویلا، بے فائدہ ہے۔ مثلاً زوال دولت کا غم، یا موت احباب کا غم، یا بعض رشتہ داروں اور دوستوں کی بے مرمتی، بے انصافی، بے راہ روی، جفا کشی، اس کا غم کرونا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے، اس کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے، اپنا قصور نہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے دل پر چوٹ لگتی ہے، اور ایسی چوٹ کو نتیجے میں انسان دانت پیستا ہے اور گر جانا پسند کرتا ہے۔ یہ بے وقوفی ہے، کچھ عقل کو بھی کام میں لانا چاہیے۔ آئیے اب دوسرا جز، دانش مندی کا غم۔ یہ کون سا غم ہے؟ جس کا غم وائس کے 7ویں باب کی 4 آیت میں ہے کہ دانا کا دل ماتم کے گھر میں ہے، لیکن احمق کا جی عشرت خانات میں لگا ہے۔ عزیزان گرامی، دانش مند آدمی ہر وقت ہر امر کے انجام کو بخیر کے لیے دور اندیشی کے فکر مند میں رہتا ہے، اور یہ دور اندیشی اور فکر مندی اس کے دل میں ایک ماتم خانہ سا بنا رہتا ہے۔ یہ ماتم خانہ وہ نہیں بلکہ بہتری کے لیے۔ اس بے وقوف آدمی جو نادان بچوں کے معنی دور اندیش نہیں، بلکہ وہ ادنا چیز کو پا کر خوش ہوتا ہے، اور ان کے زوال پر بچوں کو چیخ چیخ کر چلاتا روتا ہے، جبکہ بس اس بے وقوف آدمی کی خوشی، اس کا غم بے وقوفی ہے، لیکن جو دانش مند ہے اس کی خوشی غم دانش مندی کے ساتھ کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اگر ہم عمیق نگاہ ڈالیں تو بعض غم اور دکھ انسان کی صحت کے لیے، صحت روحانی کے لیے مفید ہے۔ ایسا نگرامی، آپ سوچ رہے ہوں کہ کیسے ہو سکتا؟ اگر ہم عمیق نگاہ ڈالیں تو بعض غم اور دکھ انسان کی صحت روحانی کے لیے، جو پروردگارم وہ تبارک و تعالی ہے، اس کی حقیقی مدبر اور وہ باپ سے آیا کرتا ہے۔ یعنی وہ انسان حق میں بمنزلہ دوا کے ہوتے ہیں، اور ان کی تحقیر نہ کی جائے۔ ہر ایک غم اور دکھ انسان پر آتا ہے، اگر وہ اسے نصیحت حاصل نہ کرے تو پھر غم حقیقت غم بن جاتا ہے، اور جو اس سے اصلاح پذیر ہے تو وہ غم سے وہ نجات پا کر برکت کی منزل حاصل کر لیتا ہے۔ عزیزم، غم اگرچہ تلخ ہے مگر اس میں کچھ مزہ بھی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، غم کھاتا ہوں مگر میری نیت نہیں بھرتی، غم کھاتا ہوں مگر میری نیت نہیں بھرتی، کیا غم ہے مزہ کا کہ طبیعت نہیں بھرتی۔ اگرچہ اس شاعر نے دنیاوی غم کے نسبت ایسا کہا، لیکن فی الحقیقت الہی غم کا مزہ ہے۔ غالب نے کہا کہ غم سے خوگر ہو گیا انسان تو مٹ جاتا ہے غم۔ دنیا کے غم محض تلخی ہیں، اور مولا مسیح سلام علیہ صلیبی موت کے وقت مسیحیوں کو بھی بہت بڑا غم و الم دے گئے تھے، اور ہوا تھا، لیکن بموجب ارشاد مسیح ہے کہ ان کا وہ غم متبدل بخوشی ہو گیا۔ یعنی حضور عالی شان کا فرمان عالی شان ہے کہ یوحنا رسول نے اس چیز کو 16ویں باب کی 20 اور 22 آیت میں اس کو رقم کیا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم روگے اور ماتم کرو گے مگر دنیا خوشی ہوگی، تم غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا۔ جب عورت بچہ جنتی ہے تو غمگین ہوتی ہے، اس لیے اسے دکھ کی گھڑی آن پہنچی ہے، لیکن جب وہ بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو اس خوشی میں وہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا، اور اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی۔ بس تمہیں بھی اب تو غم ہے
مگر تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی نہیں چھین لے گا۔ یہی وہ تسلی آمیز باتیں ہیں جو خوشی اب تک ہماری روحوں میں برابر چلی آتی ہے اور ابد تک یہ بجا لاتی رہے گی۔ غم اور الم کا وجود معدوم نہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ میں آخرت کی بات کر رہا ہوں، اس قیامت کی بات کر رہا ہوں، وہ حشر کی بات کر رہا ہوں، جنت و دوزخ کی بات کر رہا ہوں کہ غم اور الم کا وجود معدوم نہ ہوگا۔ کس کے لیے معدوم نہ ہوگا؟ بلکہ بے ایمانوں کے لیے غم کا سمندر ظاہر ہوگا اور وہ ابد تک مغموم رہیں گے۔ ہاں، جو مسیح مومنین کے لیے غم کے معدوم ہوگا وہ پھر منہ نہ دیکھیں گے اور غم و اندوہ کا کافور ہو جائیں گے۔ آئیے ذرا ایک منسلک آیت کی سچائی دیکھیں اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ یسعیاہ 35 باب کی 10ویں آیت میں یوں مرقوم ہے کہ آخرت کی بات ہے، اور جن کو خداوند مخلصی بخشی لوٹیں گے اور سیون میں گاتے ہوئے آئیں گے اور ابدی سرور ان کے سر پر ہوگا۔ وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم و اندوہ کافر ہو جائیں گے۔ آپ نے غور فرمایا، ہر جز میں مستقبل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اب مکاشفہ، آخری آیت، مکاشفہ 21 باب کی 4 آیت میں، اور خدائے ذوالجلال ان کی آنکھوں پہ سب آنسو پوچھ دیں گے۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم آئے گا، نہ آہ نالا، نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اس وقت بھی مسیحوں کے غموں اور غیر مسیحوں کے غموں کے نسبت بہت بڑا فرق ہو جائے گا۔ ان کے غم ہلکے اور ان کے بھاری ہوں گے۔ دیکھو پہلا تسنوکیوں کے 4 باب کی 13 آیت میں کیا لکھا ہے کہ تم اوروں کے مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو۔ وہ قوی جو مسیحوں کو مسیح ہونے پر ان کے غموں کا بوجھ ہلکا کرتی ہے۔ نا امید شخص کے لیے کیا آسرا ہے؟ کچھ نہیں، پورا بوجھ غم کا اسے اٹھانا ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ غم کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی تم میں غمگین ہو وہ دعا کرے، یعنی خدا کے حضور جائے اور اپنا بوجھ اس کے سامنے رکھے اور وہاں قوت صبر سے تسلی حاصل کرے۔ اسی لیے کہا تھا خدا مسیح نے کہ تم اپنا بوجھ میرے کاندھے پہ ڈال دو، اس لیے کہ میرا جوا ہلکا ہے۔ عزیزو، ہمیں غم آخرت کا غم نہیں ہے، ہمیں دنیا کا غم ستائے۔ ہمیں جب دن آخرت کا غم ہو جائے گا تو یہ ساری دنیا کا غم ہلکے پڑ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، خدا ایسے غم والوں کو سرور عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الالہ العالمین۔ چلتے چلتے کہ اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں واٹس ایپ، ای میل، اسکائپ، ٹیلی فون نمبر، آپ نوٹ کیجئے۔ اگر کتاب مقدس آپ کے پاس نہیں ہے آپ ہمیں لکھ بھیجیے، اپنا پورا پتہ لکھیے گا تاکہ فی سبیل اللہ ہم آپ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال کر سکیں۔ تو اگلی نشست میں نئے عنوان سے نئے سوالات لے کر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔